السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کل ہم نے جہاں اپنے لیکچر کو ختم کیا تھا وہ معاشیات کی تعریف تھی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ جو معاشیات کا بانی آدم سمتھ ہے اس نے معاشیات کی کیا تعریف کی تھی۔ ایڈم سمتھ کے نزدیک معاشیات دولت کا علم ہے جس میں پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کا تنقیدی جائزہ لیں گے کہ اس نے جو باتیں کہی ہیں وہ اس کو بعد میں آنے والے لوگوں نے کس طرح سے غلط ثابت کیا ہے۔ جس دور میں ایڈم سمتھ نے معاشیات کی تعریف کی اس وقت مذہبی رجحانات اپنے عروج پر تھے اور دو مصلحین کارلائل اور رسکن نے دولت کے علم کو صرف اور صرف دولت کا حصول سمجھتے ہوئے رد کر دیا اور درج ذیل اعتراضات کیے۔ سب سے پہلا ہے کہ خود غرضی کا علم۔ رسکن اور کارلائل کے نزدیک دولت کا حصول انسان کو لالچی اور خود غرض بنا دیتا ہے، اس لیے انسان صرف دولت کا پجاری بن کر رہ جاتا ہے اور ہر وقت دولت کے حصول کے لیے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ یعنی کہ صرف اور صرف انسان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے دولت مل جائے، کن ذرائع سے ملے، اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پس پشت ڈال دی جاتی ہیں کہ کیا یہ اچھا ہے یا یہ مینز آف ارننگ اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر شیطانی علم ہے۔ رسکن نے دولت کے علم کو شیطانی علم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ دولت انسان کے اندر شیطانی اور صاف اور ایسی قوتیں پیدا کر دیتی ہے جو انسان کو روحانی اور اخلاقی اقدار سے دور کر دیتی ہیں۔ یہ بات کافی حد تک ٹھیک ہے۔ بینگ اے مسلم ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ اگر دولت اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس میں سے ہم کچھ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، کچھ صدقہ دے دیتے ہیں کہ غریبوں کا یہ حق ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم اوور آل بات کریں تو باقی جو مذاہب ہیں ان میں ایسا کوئی خاص سسٹم نہیں ہے، تو اگر ہم دوسرے مذاہب کی بات کریں تو اس سے ریلیٹڈ اگر ہے تو وہ یہی ہے کہ دولت جتنی زیادہ دولت آتی جاتی ہے انسان کی ہوس بڑھتی چلی جاتی ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ نارملی آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ بہت پیسہ آ گیا اب اس کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ تو جب ہمارے پاس ایک لمٹ سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو غلط راستوں پہ، غلط طریقوں پہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہی بات انہوں نے اعتراض اس پہ کیا تھا۔ پھر محدود تصور ہے۔ ایڈم سمتھ نے معاشیات کو دولت کے حصول تک محدود کر دیا ہے اور اس کو روحانی اور اخلاقی جو اقدار ہیں اس سے بالکل الگ کر دیا ہے اور اس علم کی وسعت بھی کم کر دیا۔ صرف اور صرف اس علم کا جو مرکز ہے وہ یہی ہے کہ دولت کو کیسے حاصل کیا جائے اور کس طرح سے خرچ کیا جائے۔ پھر یہ دولت کا علم ہے۔ کارلائل رسکن کے مطابق ایڈم سمتھ نے معاشیات کو صرف اور صرف امیروں کا علم قرار دیا ہے، یعنی کہ دولت کیسے حاصل کرنی ہے تو وہ جو حاصل کرتا ہے جو امیر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معاشیات میں صرف انہی کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ دولت جو امیر لوگ ہیں وہ کس طرح سے حاصل کرتے ہیں اور کس طرح سے خرچ کرتے ہیں۔ اگرچہ معاشیات کی تعریف میں دولت کے تصور کو بیجا اہمیت دی گئی ہے لیکن یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ دولت بذات خود کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ ہر انسان کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے جو یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ دولت کو ہم نے کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اب دولت ہے، آپ اس کو اسکول کی تعمیر کے لیے استعمال کریں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اسی دولت کو شراب نوشی یا اس طرح کی غلط مقاصد کے لیے استعمال کریں تو وہ برا ہوگا۔ چونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جس ٹائم پہ ایڈم سمتھ نے معاشیات کی تعریف کی تھی یہ تعریف، تو اس ٹائم پیریڈ پہ جو مذہبی رجحانات اپنے عروج پہ تھے تو اس کے یہ جو تعریف تھی اس پہ اعتراضات کیے تھے رسکن اور کارلائل نے، اور پھر اس کے بعد الفریڈ مارشل جو ہے یہ بھی بہت، اس کا بھی اکنامکس میں نام ہے، اس نے بھی بہت زیادہ کانسیپٹس دیے ہیں، اور الفریڈ مارشل اور اس کی جو مارشل کی جو کانسیپٹس ہیں ان کو ہم مارشلین اکنامکس بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ اور الفریڈ مارشل نے پھر 19ویں صدی کے آخر میں معاشیات کی نئے سرے سے تعریف کی تھی اور اس نے اپنی کتاب اصول معاشیات میں جو معاشیات کی تعریف ہے وہ ان الفاظ میں کی تھی کہ معاشیات میں انسان کو ان تمام افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کا تعلق زندگی کے روزمرہ معمولات سے ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے اس حصہ کا جائزہ لیا جاتا ہے جس کا اس بات سے بہت گہرا تعلق ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کر پاتا ہے اور انہیں کس طرح خرچ کرتا ہے۔ بس ایک طرف تو یہ دولت کا علم ہے اور دوسری طرف خود انسانی زندگی کے پہلو کا، اور جو دوسری طرف انسانی زندگی کا پہلو ہے وہ پہلے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ڈیفینیشن آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنی ہے اور اس کو سمجھنا
سمجھنا ہے. جب آپ ڈیفینیشنز کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے اور یاد کریں گے تب بھی آپ اس میں فرق کر پائیں گے کہ پہلی تعریف میں کیا بات کہی گئی تھی اور دوسری میں کیا کہنے کی کوشش کی گئی تھی. تو معاشیات میں انسان کے ان تمام افعال یعنی کہ انسان کے جو تمام کام وہ کرتا ہے اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، جس کا تعلق زندگی روزمرہ سے کے تعلقات سے، یعنی کہ ہمارا روزمرہ کا تعلق کیا ہے. اگر آج کے ٹائم کی ہم بات کریں تو وہ جو ہمارا مذہبی پورشن ہے ہماری زندگی کا، نماز پڑھنا اور اس طرح سے اخلاقیات اور وہ سارا، اس کے علاوہ باقی ہوتا کہ سارا دن ہم اسی ادھیڑ بن میں گزار دیتے ہیں. کتنی ہماری انکم آئی ہے، کتنا ہمارا خرچ ہوا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے مطلب بیسکلی ہمارا جو ہے وہ روزمرہ کے تعلقات میں، یہاں مارشل نے بات کی ہے ہماری معاشی زندگی کی. اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کے اس حصہ کا جائزہ لیا جاتا ہے. یعنی کہ انسان اپنی ایک انسان اور یا بہت سارے لوگ مل کے کوشش کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم صرف اس کوششوں کے اس حصے کا جائزہ لیتے ہیں جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہے کہ انسان اپنی خوشحال زندگی کو جو گزارنے کے لیے جو لوازمات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیسے حاصل کرتا ہے اور انہیں کس طرح سے خرچ کرتا ہے. ایکچولی بات وہی ہے، پیدائش دولت ہے اور صرف دولت ہے، لیکن اس میں ہم نے 2-3 چیزوں کو اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، کس طرح سے ہم اس کو حاصل کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اخلاقی طور پہ بھی جو اقدار ہیں اس کو بھی اس میں لیا گیا ہے. اب الفریڈ مارشل کے حامی پروفیسر پیگو، کینن اور بیوریج نے بھی معاشیات کے علم کو مادی فلاح و بہبود کا علم قرار دیا گیا، اس لیے تمام جو معیشت دان تھے وہ فلاحی معیشت دان کہلائے. پروفیسر پیگو کے نزدیک معاشیات معاشرتی فلاح و بہبود کا علم ہے. کینن کے الفاظ میں معاشیات مادی فلاح کے اسباب اور بیوریج کے مطابق معاشیات ہماری مادی ضرورتوں کا علم ہے. اور ان جو تمام معیشت دان ہیں وہ ان نکات پر زور دیتے ہیں کہ معاشیات میں انسان کے روزمرہ کے تمام افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس کا تعلق دولت کا حصول اور خرچ کرنے پر ہے. پھر معاشیات ایک معاشرتی علم ہے جس میں انسان کی معاشی مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے. پھر مارشل کے نزدیک دولت انسان کی مادی فلاح کا ذریعہ بنتی ہے کیونکہ ہماری مادی ضرورتیں صرف دولت سے ہی خریدی جا سکتی ہیں. ظاہری بات ہے مادی فلاح ہوگی، زیادہ چیزیں ہوں گی یا زیادہ اچھی چیزیں ہوں گی تو نارملی ہمارے پاس یہی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جانچنے کے لیے. پھر ہے مارشل کی تاریخ میں غیر مادی فلاح کے تصور کا ذکر نہیں ملتا. غیر مادی فلاح مطلب مادی تو یہ کہ مادہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مادہ کی تعریف ہوتی ہے کہ ایسی ٹھوس چیز جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جو وجود رکھتی ہے، اور غیر مادہ وہ ہوتی ہے جو کوئی حجم نہیں رکھتی. تو جیسے ایک ٹیچر کا پڑھانا تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ایک ڈاکٹر کا چیک کرنا وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو پہلو ہے اس کو اگنور کر دیا گیا ہے مارشل کی تعریف میں. پھر مارشل کے مطابق انسان اور اس کی زندگی ہی معاشیات کے علم کا اہم جزو ہے جس میں تمام انفرادی اور اجتماعی کوششوں کا جائزہ لیا جاتا ہے جو انسانی فلاح و بہبود کے لیے کی جاتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ مارشل کی تعریف سادہ اور عام فہم ہے جس میں براہ راست انسانی بہبود کا ذکر کیا گیا ہے. اب مارشل پر بھی تنقید ہوئی، ظاہری بات ہے جو نیا آنے والا ہے وہ کچھ نیا لانے کی کوشش کرتا ہے. تو مارشل پہ جو ہے وہ جنہوں نے تنقید کی تھی اس میں پروفیسر رابنز بھی شامل ہیں. انہوں نے نیچر اینڈ سگنیفیکنس آف اکنامکس کے نام سے جو ہے وہ انہوں نے بک لکھی تھی اور اس میں انہوں نے درج ذیل اعتراضات کیے تھے کہ مادی فلاح کا نامناسب استعمال کیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مادی فلاح کا نامناسب استعمال ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں وہی ہماری خوشحالی اور تسکین کا ذریعہ بنے. بہت زیادہ اکثر اوقات ہمیں غیر مادی چیزیں ہیں جیسے کہ ایک ٹیچر کا پڑھانا، ایک پروفیسر کی خدمات، انجینئر کی خدمات، وکیل کی خدمات، تو وہ جو تمام چیزیں ہیں غیر مادی جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں. تو مارشل کی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو غیر مادی چیزیں معاشیات کے دائرہ کار سے نکل جاتی ہیں تو لہٰذا اس کا غیر مناسب استعمال کیا گیا ہے. پھر فلاح و بہبود کے غیر واضح اصطلاح. الفریڈ مارشل کا فلاح و بہبود کا تصور واضح اور سائنسی طرز کا نہیں ہے کیونکہ فلاح انسان کی ایک ذہنی کیفیت ہے. فائدہ آپ کو کتنا ہوتا ہے کسی چیز سے یہ ہر انسان کے لیے مختلف ہے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کون سی جدوجہد مادی فلاح کا باعث بنتی ہے اور کون سی نہیں. فلاح جسمانی، روحانی، مادی اور غیر مادی ہو سکتی ہے. اگر فلاح کو مادی تصور کر بھی لیا جائے تو اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ کون سی اشیاء فلاح و بہبود میں اضافے کا باعث بنتی ہے اور کون سی نہیں. اگر آپ کو یہ کہا جائے
کہ آپ کو یہ سہولت دے دی جاتی ہے تو اس سے آپ کی کارکردگی میں فرق پڑے گا. یا اگر سپوز آپ 20-30 کلاس کے بچے ہیں، ان تمام لوگوں کو اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو اگر پنکھے کی بجائے اے سی میں بٹھا دیا جائے تو تمام لوگوں کی لازمی نہیں ہے کہ کارکردگی ایک جیسی ہو. کچھ لوگوں کی کارکردگی زیادہ اچھی ہوگی، کچھ لوگوں کی کارکردگی کم اچھی ہوگی. تو اسی طرح سے ہے کہ غیر واضح اصطلاح ہے کہ مادی چیزیں اگر ہم حاصل کر بھی لیتے ہیں تو اس سے کس کی کتنا فائدہ ہوتا ہے اور کس کا، جیسے کہ اگر ہم اور پھر فلاح ضرور ملتی ہے. اگر آپ اے سی میں جا کے بیٹھیں گے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا، لیکن ایک کا فائدہ دوسرے کے فائدے سے مختلف ہوگا، یعنی کہ کتنا فائدہ ہوا ہے وہ مختلف ہوگا. اب ہے فلاح کا ناقابل تصور پیمائش. فلاح ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم میئر نہیں کر سکتے. اب آپ یہ نہیں پوچھ سکتے، اگر کسی کو یہ کہا جائے کہ اچھا تم پنکھے کی بجائے اے سی میں بیٹھے ہو تو تمہیں کتنی فلاح ملی ہے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا مجھے 5 فلاح ملی ہے یا 10% فلاح ملی ہے. ہم اس کی کارکردگی سے جانچ سکتے ہیں، وہ بھی اتنا ایگزیکٹلی نہیں جان سکتے کہ ایک جو انسان ہے اس کو اگر ہم مادی سہولیات دیتے ہیں تو اس کو کتنی فلاح ملتی ہے. اور پھر فلاح کا تصور ہماری ذہنی کیفیت ہے جو وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، آپ اے سی میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ اے سی میں بیٹھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو لہٰذا یہ ہماری ذہنی کیفیت ہوتی ہے. تو فلاح کو ہم تصور نہیں، پیمائش نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 2 لوگوں کو سیب دے کے آپ یہ نہیں ان سے پوچھ سکتے، یہ فیصلہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہے کہ ایک کو سیب زیادہ پسند ہے یا دوسرے کو زیادہ پسند ہے. پھر ہے محدود دائرہ کار. مارشل کا مادی فلاح و بہبود کا تصور معاشیات کے دائرہ کار کو محدود کرتا ہے کیونکہ اس میں مادی فلاح کا ذکر کیا ہے، غیر مادی فلاح کا ذکر نہیں کیا. اور پھر اس میں نے کہا کہ اگر مادی فلاح میں اضافہ کی شرط کو لازمی قرار دے دیا جائے تو نقصان پہنچانے والی اشیاء کی پیداوار معاشرے میں اچھائی کی بجائے بگاڑ کرنا شروع کر دیں گے. لہٰذا ان اشیاء کی پیداوار کو معاشی جدوجہد کا حصہ نہیں بننا چاہیے. جب ہم معاشیات کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز ہماری صحت کے لیے اچھی ہے یا بری ہے، ہم صرف طلب و رسد کی بات کرتے ہیں. پھر ہے مقاصد کی اچھائی یا برائی کا سوال. اس نے کہا ہے کہ مادی خوشحالی معاشیات کو جانبدار بنا دیتی ہے، جبکہ رابنز کے نزدیک مقاصد کے درمیان معاشیات غیر جانبدار رہتی ہے. یعنی کہ معاشیات ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ یہ مقصد پہلے حاصل کرو یہ مقصد بعد میں. معاشیات صرف ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے کیلکولیشن کرنی ہے کہ کون سا مقصد جو ہے وہ ہم پہلے پورا کریں اور کون سا مقصد بعد میں. معاشیات نے آپ کو یہ نہیں بتانا کہ بھئی سگریٹ نوشی نہ کرو، اس سے اچھا ہے کوئی فروٹ کھا لو، یہ چیزیں نہیں. معاشیات نے صرف آپ کو یہ شعور دینا ہے کہ کون سی چیز ہمیں زیادہ فائدہ دیتی ہے. اور یہ معیشت دان کا کام نہیں ہوتا کہ بتائے لوگوں کو جا کے کہ یہ چیز آپ کے لیے اچھی ہے اور تو یہ آپ چوز کریں. معیشت دان نے صرف آگاہی دینی ہوتی ہے. اب خوبیاں ہیں. رابنز نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں مارشل کی تعریف پہ، لیکن مارشل کی تعریف سادہ اور عام فہم ہے اور اس کے بہت زیادہ جو ہے وہ کچھ خوبیاں بھی ہیں. اور اس میں ہے کہ انسان کی جو مارشل نے تعریف اپنی کی ہے اس کی بنیاد انسان کی فلاح پر رکھی ہے اور دور حاضر کے معاشی نظریات سے مطابقت رکھتی ہے. پھر ہم مارشل معاشیات کو معاشرتی علم کا درجہ دیتے ہیں جس میں انسان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اور یعنی کہ معاشرتی علم ہے، یہ معاشرے کا علم ہے. تو مارشل نے اس کو معاشیات کو پہلی دفعہ معاشرتی علم قرار دیا تھا. مارشل کی تعریف انسان کے روزمرہ کے معاملات پر بحث کرتی ہے، اس لیے اس علم کا تعلق کسی خاص طبقہ کے افراد سے نہیں ہوتا. جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایڈم سمتھ کی جو تعریف ہے اس پہ ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا تھا کہ ایڈم سمتھ کا جو تعریف ہے اس کے مطابق معاشیات صرف امیروں کا علم ہے، جبکہ مارشل کی تعریف سادہ اور عام فہم ہے اور یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے ہے. اور پھر مارشل کی تعریف کے مطابق معاشی لازمات کے حصول کے ضمن میں جو بھی کوششیں کی جاتی ہیں وہ معاشیات کا موضوع بحث بن جاتی ہیں. اور لاسٹ پوائنٹ ہے کہ مارشل نے دولت کو مادی اشیاء کے حصول کے لیے استعمال کر کے قدیم ماہرین معاشیات کے پیدا کردہ اعتراضات کو ختم کر دیا اور معاشیات کو انسانی فلاح و بہبود کا علم قرار
قرار دیا ہے، یعنی کہ مارشل نے بھی کہا ہے کہ دولت کو بیسکلی مقصد یہ ہے کہ دولت کو کیسے حاصل کیا جائے اور کس طرح سے خرچ کیا جائے، لیکن یہ زیادہ زور دیا گیا ہے کہ کس طرح سے حاصل کیا جائے، کن ذرائع سے حاصل کیا جائے، وہ ذرائع اچھے ہیں یا برے ہیں، اس سے کسی کی فلاح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ دولت کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے اور اس سے مادی لوازمات خوشحال زندگی کے کس طرح سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تو آج آپ نے یہ کرنا ہے کمپلیٹ، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ کل رابنز نے جو معاشیات کی تعریف کی تھی وہ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔